السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج کا جو اہم ترین ٹاپک ہے اور جو نیوز میں آپ سب نے یہ نیوز سنی ہوگی کہ قطر کے اندر ورلڈ کپ کا ہو رہا ہے، فٹ بال ورلڈ کپ، فیفا فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ تو یہ قطر جیسے ایک چھوٹا سا ملک جو 11,570 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر ہے، جو کہ پاکستان کے ایک صوبے کے اندر ایک چھوٹے سے ڈویژن کے ایکول جس کا ایک رقبہ ہے، وہ ملک دنیا کا سب سے امیر ترین ملک بن جاتا ہے اور وہ ورلڈ کپ، ایشیا کا پہلا ملک ہے جو ورلڈ کپ کے انعقاد کا باعث بنتا ہے۔ تو قطر نے اتنی ترقی کیسے کی؟ قطر کے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو میں اسی کے حوالے سے آپ کو کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن اور نیوز دوں گا۔ اسپیشلی قطر کا جو امیر ہے شیخ تمیم بن حماد ال ثانی، یہ ایکچولی 2013 میں یہ قطر کے امیر بنے۔ اس سے پہلے بھی ان کی پاور تھی، لیکن اس ینگ ایج میں، ابھی ٹوٹلی ان کی جو ایج ہے وہ 41 ایئرس کی ہے، ٹوٹل 1980 کی یہ ان کی پیدائش ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک شخص جس کے اندر ویژن ہو، ایک شخص کے جس کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہو، تو وہ اپنے ملک کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اسی طرح یہی دیکھیں، اگر آپ قطر نے دبئی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اتنی ترقی کی۔ اگر آپ قطر کا انفراسٹرکچر دیکھیں، قطر کے اندر آپ اگر جیسے لوگ جاتے ہیں اور قطر ایئرپورٹ آپ دیکھیں تو دوحہ ایئرپورٹ جو ہے وہ دنیا کا بہترین ایئرپورٹ ہے۔ یعنی اتنی ترقی کہ ایکچولی یہاں پہ جو ہمارے پاس انگلش لوگ ہیں، برٹش لوگ ہیں، وہ بھی حیران ہوتے ہیں۔ دبئی کی ترقی ٹھیک ہے، دنیا کے سامنے ایک ہے، دبئی نے ترقی کی، ابو ظبی، وہ ساری اسٹیٹس، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی، لیکن قطر نے دیکھیں، قطر کے وقت لاسٹ 2-3 ایئر سے جو پرابلمز ہوئی، جو سینکشنز ہوئی، کہ تمام عرب کنٹریز نے قطر کے ساتھ اپنے راستے جدا کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی قطر پیچھے نہیں ہٹا۔ قطر نے اتنی ترقی کی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک ایسا چھوٹا سا ملک جو صحرا کے اندر ہے، اس نے اتنی ترقی کر دی کہ دبئی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور دنیا کے جو ریچسٹ کنٹریز ہیں، میں آپ کو ان کی ترقی کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ برٹش برطانیہ میں، یہ دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو امریکہ میں ہوا، یہاں ان کنٹریز کے اندر جو ایوریج جو انکم ہے لوگوں کی وہ $50,000 $60,000 پر ایئر ہے، ایوریج جو نارمل۔ اور قطر کے اندر یہی جو ہے وہ $1,00,000 $1.5 کے راؤنڈ اباؤٹ ہو جاتی ہے، یعنی ڈبل انکم۔ تو اس کے علاوہ جو ہے قطر کے جو امیر ہے، اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، ان کی جو اسٹڈی دیکھیں، ان کے جو ارادہ دیکھیں جب وہ اسپیچ کرتا ہے، یا اس کا جو ویژن دیکھیں، اسپیشلی جو ویژن ہوتا ہے وہ ویژن ہی انسان کو کیا کرتا ہے، وہ یعنی بڑا بناتا ہے، وہ ویژن اس ملک کو بڑا بناتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان ہمارا ترقی کر سکتا ہے۔ پاکستان کو ترقی کرنے میں سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، موانع ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک کرپٹ اشرافیہ اور مافیا کے زیر تسلط ہے۔ اب یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو آزادی دلانی، آزادی چاہیے، تو وہ حقیقت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس سے آزادی چاہیے۔ تو قطر کو آپ لوگ اسٹڈی کریں، قطر کا ملک اسٹڈی کرنے کے قابل ہے، اس کے اوپر آپ لوگ خود ریسرچ کریں، دیکھیں۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں کہ یہ جو ورلڈ کپ کا جب اعلان ہوا کہ قطر میں ہوگا، اس وقت یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، آئی تھنک صرف ایک اسٹیڈیم تھا۔ آج ورلڈ کے ٹاپ 8 اسٹیڈیمز کو وہاں پہ بنا دیا گیا ہے، اور اسٹیڈیمز کو اگر آپ دیکھیں، اسٹیڈیمز کے اتنی ایک اسٹیڈیم پہ کتنے بلین ڈالرز خرچ ہوئے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک دا گارڈین نیوز پیپر ہے، جو میں آپ کو یہ نیوز دیتا ہوں یا جو آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں، ایکچولی انگلش نیوز پیپر سے بھی دے رہا ہوں اور جو باقی نیوز پیپر ہیں ورلڈ کے، ان سے بھی۔ یہ دا گارڈین نیوز پیپر ایک فیمس نیوز پیپر ہے انگلش کا، آپ سب جانتے ہیں۔ اس دا گارڈین کے اندر رپورٹ میں کہا گیا کہ قطر نے $500 ملین پر ویک اس کے اوپر لگایا ہے سن 2010 سے، جب سے یہ سٹارٹ ہوا ہے کہ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ ہوگا۔ تو یہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے اپنے ملک کے اندر یعنی ہر ویک جو ہے $500 ملین لگایا ہے، اور ابھی تک جو ہے تقریباً $230 بلین سے اوپر ان کا چلا جا چکا ہے جو ایکسپینسز ہے جو ورلڈ کپ کے لیے۔ اور اسٹیڈیم ایسے آؤٹ کلاس بنے ہیں کہ ابھی میرے خیال میں 2-3 دنوں تک ورلڈ کپ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ اور پاکستان کا یہ بنتا ہے تقریباً جو ہے 50,000 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے، جو کہ کہنا آسان ہے، لیکن ایک میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ دنیا کا یہ امیر ترین ملک کیسے بنا۔ بیسیکلی انہوں نے اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں، آئل اینڈ گیس، پیٹرولیم کے حوالے سے، اس کو یہ بروئے کار لائے اور اپنے ملک کو دنیا کا عظیم ترین ملک بنا دیا۔ تو خود جو ہے یہ خلیفہ ثانی کے
بیٹے ہیں اور چوتھے بیٹے ہیں. پہلے یہ کمانڈر تھے تو پھر یہ اب اقتدار میں آئے. تو ایک جوان انسان جس کے اندر ارادہ ہو، ایک جوان انسان جس کے اندر اسپرٹ ہو، تو وہ اپنے ملک کو دنیا کا عظیم ترین ملک بنا سکتا ہے. تو یہ جو سینچری ہے 21ویں صدی، اس میں پاکستان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو جوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان کنٹریز کو رول ماڈل رکھیں. یہ جو کنٹریز جنہوں نے اتنی ترقی کی ہے اور ٹاپ پہ چلے گئے ہیں اور جن کا آپ ہر حوالے سے دیکھیں مشکلات رکاوٹیں ہر جگہ پہ آتی ہیں، لیکن ان مشکلات اور رکاوٹوں کو عبور کر کے دنیا کی عظیم ترین قوم بننا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایسے ایگزامپلز کو دیکھنا ہوگا اور اپنے ملک کو بہت اوپر لے کے جانا ہوگا. قطر بھی ایسے کیا ہے. قطر کا اگر آپ بیسیکلی نقشہ دیکھیں، میپ دیکھیں، یہ چھوٹا سا ملک جو جس کے پڑوس میں سعودی عربیہ ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، اور یہ پرشین گولف کے ساتھ اس کا وہ لگتی ہے جو بارڈر ہے. تو میرا کہنے کا اب یہی مقصد ہے کہ یہ نیوز آپ سب نے سنی ہوگی کہ ایک چھوٹے سے ملک نے وہ ورلڈ کپ کا انعقاد کر رہا ہے. کیا یہ ورلڈ کپ، فٹ بال ورلڈ کپ جو ہے، اگر آپ دیکھیں کیا یہ فٹ بال ورلڈ کپ ممکن تھا کہ کوئی ایسا ایشیا کے اندر کسی کنٹری میں یہ انعقاد ہوتا؟ ممکن نہیں تھا. اور یہاں پہ جو دنیا ہے وہ زیادہ تر فٹ بال کی عاشق ہے. جیسے ہمارے ہاں کرکٹ کو بہت زیادہ وہ ایک پذیرائی ملتی ہے، کرکٹ کو ہم سب لائک کرتے ہیں، تو دوسرے جو کنٹریز ہیں یہاں پہ فٹ بال کو بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے، لوگ عاشق ہیں فٹ بال کے. جیسے یہیں پہ برٹش میں، انگلینڈ میں آپ دیکھیں تو انگلینڈ میں مثلا ہم لوگ مانچسٹر میں جہاں ہم ٹریولنگ کرتے ہیں، جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تو جو جوان جو یوتھ ہیں وہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں اس میچ کے لیے، ایون روڈز پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، فلیگز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ فٹ بال گیم کو قطر نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ورلڈ کپ کا بہترین انعقاد کو وہ سٹارٹ کر دیا ہے. ان کی آپ پریپریشن، تیاری دیکھیں اور کس طرح اپنے اس چھوٹے سے ملک کو، دوحہ کو، میرے خیال میں تو ورلڈ موسٹ بیوٹیفل جو سٹی کا لقب دینا چاہیے. ان کی جو میٹرو انہوں نے تیار کی ہے، جو بس سروس سٹارٹ کی ہے اور جو ٹورزم کا ہب بنا دیا ہے، تو وہ واقعاً ایسا ہے کہ انسان کو تعریف کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو اس کے مقابلے میں ہم اگر اپنا ملک دیکھیں پاکستان، تو پاکستان ہزار گنا خوبصورت ملک ہے. پاکستان ایک صحرا نہیں ہے، پاکستان میں سرسبز و شاداب درخت ہیں، پہاڑ ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں تمام موسم ہیں. پاکستان اگر آپ گلگت سے کراچی تک سفر کریں، کوئی بھی ٹورسٹ آتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت ملک کہ جس میں ٹورزم انڈسٹری دنیا کی ٹاپ انڈسٹری بن سکتی ہے، جس میں اور بھی بہت سے ریسورسز ہیں. ہمارا جو ایگریکلچر ہے وہ دنیا کا ٹاپ پہ بن سکتا ہے. لیکن بس یہی ہے کہ ہمیں کنسنٹریشن کرنا ہے، توجہ دینا ہے اپنے ملک کو آگے لانے کے لیے. تو آج کے لیے اتنا ہی کہ میں قطر کے حوالے سے آپ سب کو ایک یہی نیوز دینا تھا کہ آپ سب ریسرچ کریں، قطر کو اوپر اسٹڈی کریں کہ یہ چھوٹا سا ملک یہ کیسے دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا، اور اس چھوٹے سے ملک نے کیسے فٹ بال کا ورلڈ کپ انعقاد جو ہے کرانے کے لیے یہ ساری تیاری مکمل کی، پریپریشن کی. یعنی تقریباً 2010 میں جب اعلان ہوا اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج آپ دیکھیں ورلڈ کے ٹاپ 8 اسٹیڈیم جو ہے انہوں نے تیار کر دیے اور $1 بلین خرچ کر دیے. یعنی انسان کے اندر ہمت، جذبہ ہو تو کسی بھی ملک کو وہ کہیں پہ بھی لے جا سکتا ہے. والسلام علیکم.